من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میرے عزیزوں، دوستوں، نوجوانوں، آج 15 رمضان المبارک ہے، عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، سبط اکبر امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ پروردگار عالم یہ مبارک دن امت مسلمہ بالخصوص اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کو مبارک قرار دے انشاءاللہ۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان الحسن بن علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کان اعبد الناس فی زمانہ وازہدہم وافضلہم۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے میں اعبد الناس، ان سے زیادہ عبادت کرنے والا کوئی دوسرا نہیں تھا، ازہدہم سب سے زیادہ زاہد شخص تھے، وافضلہم اور ان سے زیادہ افضل کوئی نہیں تھا۔ کسی کی بھی شخصیت کو پہچاننا اس کے کچھ سے راستے ہیں، وہ توفیق رہے گی، وقت رہے گا تو اس کے سلسلے میں گفتگو کروں گا۔ لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ایسی شخصیت تھی کہ چاہے چاہنے والے تو ہیں ہی مدح و ستائش کرتے ہیں، قصیدہ پڑھتے ہیں، لیکن دشمن بھی امام کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، دشمن بھی امام کی مدح اور ثنا کر رہا ہے۔ مروان ابن حکم یہ وہ ملعون ہے جس نے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازے پر تیر چلایا تھا، لیکن تیر چلانے کے پہلے جب جنازہ بیت الشرف سے باہر نکلا ہے تو یہ وہی شخص ہے جو جنازے کے نیچے تابوت کے نیچے امام مجتبیٰ علیہ السلام کے چل رہا تھا۔ تو کسی نے مروان سے پوچھا کہ تم امام کی تشییع جنازہ میں کیا کر رہے ہو؟ تم یہاں تابوت کے نیچے کیوں چل رہے ہو؟ تم کیوں آئے ہو؟ تمہارا تو امام سے رابطہ صحیح نہیں تھا، تعلقات امام سے تمہارے اچھے نہیں تھے، تم تو ان کے دشمن تھے۔ تو اس نے جواب دیا ہے کہ میں ایسے شخص کی تشییع جنازہ میں آیا ہوں جو صبر کا کوہ ہمالیہ تھا، صبر کا پہاڑ تھا، صبر اور استقامت کا۔ عبداللہ ابن زبیر نے بھی، یہ وہ لوگ ہیں جو امام کے چاہنے والے نہیں، عبداللہ ابن زبیر کا جملہ ہے کہ کائنات میں کسی ماں نے حسن ابن علی جیسی اولاد کو جنما ہی نہیں۔ ایک دوسری جگہ واصل ابن عطا کے جملے سے ملتا جلتا جملہ وہ کہتا ہے عبداللہ ابن زبیر، کان الحسن ابن علی علیہ السلام علیہ سماء الانبیاء و بہاء الملوک۔ حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انبیاء کے چہرے کے جیسا تھا، ان کی عظمت اور ابوہت کا عالم یہ تھا کہ جو ابوہت اور عظمت شاہوں کے، بادشاہوں کے ابوہت اور عظمت ہوتی، اس طرح سے امام حسن مجتبیٰ کے اندر ابوہت اور عظمت پائی جاتی تھی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو دشمن کہہ رہا ہے، دوست نہیں کہہ رہا ہے۔ یا سیوطی نے، مورخ اہل سنت کا ہے، سیوطی نے ابو ہریرہ کی روایت کو نقل کیا کہ ابو ہریرہ کہتا ہے کہ جب امام حسن مجتبیٰ بچے تھے، چھوٹے سے تھے، اور مدینے کی گلیوں میں میں ان کو دیکھتا تھا، تو کبھی کبھی میں نے دیکھا ہے کہ پیغمبر اسلام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں اٹھاتے تھے، اٹھانے کے بعد سے امام حسن مجتبیٰ کے لبوں کا بوسہ لیتے تھے، لبوں کو چومتے تھے، اور کہتے تھے ہدیۃ من رب العالمین، یہ حسن جو ہے یہ حسن مجتبیٰ یہ خداوند عالم کی طرف سے میرے لیے ہدیہ ہے، گفٹ ہے خدا کا۔ امام حسن مجتبیٰ کی عظمت اور ان کی منزلت، ان کی شخصیت پیغمبر اسلام کے نزدیک کیسی تھی، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، اسی سے اندازہ لگا لیجئے گا۔ چونکہ وقت بہت زیادہ نہیں رہتا ہے، لہٰذا بہت شارٹ میں باتوں کو عرض کرنا ہے، دوسری حاشیے میں جانے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ ابو سفیان وہ شخص ہے جو پیغمبر اسلام سے ہمیشہ جنگ کرتا رہا، مخالف رہا پیغمبر اسلام کا، ہمیشہ جنگ 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 جنگ، جب تک اس کی طاقت رہی اس نے جنگ کیا، لیکن جب تھک گیا جنگ کر کے اور اب اس کے اندر طاقت نہیں تھی مقابلہ کرنے کی پیغمبر اسلام سے، تو مکے سے مدینے آتا ہے۔ آنے کے بعد آتا ہے اس لیے تاکہ وہ آ کر کے ایک صلح کا ایگریمنٹ آپس میں لوگ اس کے اوپر سائن کریں، صلح کریں آپس میں۔ لہذا آتا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس، کہتا ہے کہ یا علی، اپنے چچیرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہمیں لے کر کے چلو، ہمیں صلح کرنا ہے، میں نہیں چاہتا کہ بنی امیہ اور بنی عباس میں اختلافات رہیں، ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، صلح ہو جائے۔
امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے منع کر دیا، کہا میں تمہیں لے کر کے نہیں جاؤں گا۔ ابو سفیان وہیں کھڑا تھا دروازے پر حضرت کے، اس کو یہ احساس ہوا کہ پردے کے پیچھے صدیقہ طاہرہ موجود ہیں۔ صدیقہ طاہرہ پردے کے پیچھے موجود تھی، بیٹھی ہوئی تھی، ان کی گود میں امام حسن مجتبیٰ موجود تھے۔ عمر کتنی تھی؟ صرف 14 مہینے، 1 سال 2 مہینے کا بچہ امام حسن مجتبیٰ کی شکل میں صدیقہ طاہرہ کی گود میں تھا۔ نزدیک ہوتا ہے دروازے سے، خطاب کر کے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے کہتا ہے کہ بی بی یا فاطمہ، آپ اپنے اس پیارے بچے کو، اپنے اس عزیز بچے کو واسطہ بنا دیجئے، اپنے اس بچے سے کہہ دیجئے کہ وہ پیغمبر اسلام اور ہمارے درمیان میں واصلہ وسیلہ بن جائے، شفاعت کروا دیجئے اس بچے سے، ہماری پیغمبر سے ملاقات کروا دیجئے۔ یہ بات سنی جیسے ہی اس بچے یعنی حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ ہٹایا، باہر نکل کے آئے، وہ ابو سفیان بیٹھا ہوا تھا زمین کے اوپر۔ امام حسن مجتبیٰ نے اپنے چھوٹے سے ہاتھوں سے، ایک ہاتھ سے ابو سفیان کی ناک پکڑی، دوسرے ہاتھ سے ابو سفیان کی داڑھی پکڑنے کے بعد اس کو کھینچا، اور فرماتے ہیں اپنے اسی بچپنے والے لہجے میں، اپنے چھوٹی سی سن کی چھوٹی سی زبان میں، البتہ چھوٹی زبان یعنی وہ بچوں کی جو زبان ہوتی ہے اس زبان میں کہتے ہیں الحمدللہ الذی، کہتے ہیں کہ یا ابا سفیان، اے ابا سفیان، قل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حتی اکون شفیعا، اے ابو سفیان تم کلمہ شہادتین اپنی زبان پر جاری کر لو تاکہ میں تمہارا شفیع بن سکوں۔ اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو میں تمہارا شفیع بن جاؤں گا، مسلمان نہیں ہوگے میں تمہارا شفیع نہیں بنوں گا، تمہاری شفاعت پیغمبر اسلام کے پاس نہیں کروں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی، اس قضیے کی خبر ہوئی، لبہائے مبارک کے اوپر تبسم جاری ہوئے پیغمبر اسلام کے۔ ایک جملہ فرمایا پیغمبر اسلام نے، الحمدللہ الذی جعل فی آل محمد من ذریت محمد المصطفیٰ نذیر یحییٰ ابن زکریا، خداوند عالم کا شکر ہے کہ اس نے آل محمد میں، میری ذریت میں، میری اولادوں میں کسی کو حضرت یحییٰ ابن زکریا کے جیسے قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں جناب یحییٰ ابن زکریا کے لیے کیا ملتا ہے؟ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، کہ ہم نے بچپنے میں نبوت اور حکمت جناب یحییٰ ابن زکریا کو دیا ہے۔ اگر کسی کی شخصیت کو پہچاننا ہے، کسی کی شخصیت کے بارے میں مطالعہ کرنا ہے، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا ہے، معرفت حاصل کرنا ہے، تو 3 راستے ہیں۔ ان 3 راستوں سے ہی کسی بھی انسان کو پہچانا جا سکتا ہے۔ پہلا راستہ کیا ہے؟ اس کا خدا سے کیسے روابط ہیں، تعلقات خدا سے کیسے ہیں، لوگوں کے ساتھ اس کے روابط کیسے ہیں، دشمنوں کے ساتھ اس کا رابطہ کیسا ہے۔ یہ 3 راستے ہیں جس کے ذریعے کسی بھی انسان کو پہچانا جا سکتا ہے۔ ایک وقت یہ ہے کہ ایک انسان ہے، خدا سے اس کا رابطہ بہت اچھا ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ بد اخلاق ہے۔ لوگوں میں سب آ جاتے ہیں، بیوی بچے، پڑوسی، محلے والے، شہر والے، ملک والے، سب آ جاتے ہیں۔ خدا سے بہت اچھا ہے، متدین ہے، دیندار ہے، نماز پڑھتا ہے، مسجد جاتا ہے، روزے رکھتا ہے، سارے نیک کام کرتا ہے، لیکن اخلاق کا فیل ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی لوگوں کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے، بہت با اخلاق ہے لوگوں کے ساتھ، لیکن خدا سے ناراض ہوا بیٹھا رہتا ہے، خدا سے غصہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے، خدا سے اس کے رابطے اچھے نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خدا سے بھی رابطہ اچھا ہے، لوگوں کے ساتھ بھی رابطہ اچھا ہے، لیکن دشمن کے سامنے اس کی حالت خراب رہتی ہے، ڈرپوک ہوتا ہے، دشمن کے سامنے وہ کچھ نہیں کر سکتا، ڈرتا ہے۔ حسان ابن ثابت یہ شاعر تھا، معروف شاعر تھا، پیغمبر اسلام اور امیر المومنین کی شان میں قصیدے کہے ہیں، بہت مدح کی ہے اس نے۔ خدا پہ بھی بھروسہ تھا، خدا سے رابطہ بھی اچھا تھا، لوگوں کے ساتھ بھی اس کا رابطہ صحیح تھا، لیکن جنگ خندق میں پیغمبر اسلام نے تمام مرد جو تھے وہ تو جا رہے تھے، دشمن سے مقابلہ کر رہے تھے، جنگ میں مشغول تھے۔ پیغمبر اسلام نے تمام خواتین، تمام عورتوں کو ایک قلعے میں پہنچا دیا تھا تاکہ وہ وہاں محفوظ رہیں۔ یہ حسان ابن ثابت یہ بھی عورتوں کے بیچ میں چھپ چھپا کر کے وہیں قلعے میں پہنچ گیا تھا، ایک جگہ کونے میں چھپا ہوا تھا کہ کہیں دشمن اس کو نہ دیکھ لیں اور اس کی جان نہ چلی جائے۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو کسی بھی شخص کو پہچاننے کے لیے 3 راستے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہی 3 راستوں سے آئیے دیکھتے ہیں، البتہ حدیث کے ذریعے،
کہ امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کی شخصیت کیسی تھی، پروردگار عالم کے ساتھ کیسا رابطہ تھا امام حسن مجتبیٰ کا۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ کہا تھا عابد الناس فی زمانہ، اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے عابد ترین شخص تھے، وازہدہم، سب سے زیادہ زاہد پارسا شخص تھے، وکان اذا ذکر الموت بکا، جب موت کا ذکر ہوتا تھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا تھا، رونے لگتے تھے، واذا ذکر القبر بکا، جب قبر کا ذکر ہوتا تھا تو روتے تھے، واذا ذکر البعث والنشور بکا، جب مبعوث ہونے کا قبر سے دوبارہ نکالے جانے کا ذکر ہوتا تھا تب امام حسن مجتبیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا تھا، واذا ذکر الممر علی الصراط بکا، جب صراط سے گزرنے کی بات ہوتی تھی امام حسن مجتبیٰ رونے لگتے تھے، یہ خوف الہی میں، یاد پروردگار میں روتے تھے۔ امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ جب بستر شہادت کے اوپر تھے تو امام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھا۔ کسی نے پوچھا کہ فرزند رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کی تو پیغمبر اسلام سے اتنی زیادہ نزدیکی، آپ ان کے نواسے ہیں، اس کے علاوہ نقل کیا ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ آپ نے 20 حج پیدل کیے ہیں، اپنی زندگی میں 3 بار آپ نے اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں انفاق کر دیا تھا، اتنی ساری فضیلتیں آپ کے پاس ہیں، پھر بھی آپ رو رہے ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا تھا انما ابکی لخصلتین، میں دو چیزوں کے لیے، 2 وجہ سے رو رہا ہوں۔ پہلی چیز کیا؟ لحول المطلع، قیامت کی وجہ سے رو رہا ہوں، قیامت کے خوف سے میں رو رہا ہوں۔ دوسری چیز وفراق الاخی ہے، وفراق الاحبی ہے، میں اپنے محبین، اپنے چاہنے والوں، اپنے دوستوں سے جدا ہو رہا ہوں، اس وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہا ہے۔ لہذا امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کی سیرت میں ملتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ سورہ کہف کی بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے، خاص طور سے شب جمعہ میں امام حسن مجتبیٰ سورہ کہف کی تلاوت کرتے تھے۔ صرف یہ نہیں کہ تلاوت کرتے تھے، پڑھتے جاتے تھے سورہ کہف کو، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا تھا۔ یہ امام حسن مجتبیٰ ہے، ان کا رابطہ خدا کے ساتھ ہے۔ زہد کے سلسلے میں آپ دیکھ لیجئے، جب وضو کرتے تھے روایات میں موجود ہے ارتعدت مفاصلہ واسفر لونہ، بدن، اعضائے بدن امام کے کانپنے لگتے تھے، لرزہ برندام ہو جاتا تھا جسم امام کا، چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ مولا یہ کیا ہے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، آپ کے اعضائے بدن میں کپ کپی آ جاتی ہے، لرزہ آ جاتا ہے۔ امام نے کہا کہ کیوں نہ میرے بدن کے اعضاء میں لرزہ ہو، کیوں نہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو، کیوں نہ میرے چہرے کا رنگ متغیر ہو جائے، میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میں خداوند عالم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اس سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، جس نے ہمیں خلق کیا ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں اگر ایک بہت بڑی شخصیت ہمارے سامنے آ جائے، ہمیں اس سے گفتگو کرنا ہو، بات کرنا ہو، ہول ایک ایجاد ہو جاتی ہے، صحیح سے ہاتھ پیر کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے، چاہتے ہیں بہت صحیح ایک دم ایگزیکٹ ایکوریٹ ورڈز زبان سے نکلیں ہمارے، لیکن اس میں بھی زبان میں لکنت ہونے لگتی ہے، زبان چپکنے لگتی ہے تالو میں جا کے، ہاتھ پیر میں کپ کپی آ جاتی۔ امام حسن مجتبیٰ فرما رہے ہیں کہ میں رب الارباب کی خدمت میں حاضر ہونے جا رہا ہوں، اس سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ ہونا چاہیے ہاتھ پیر میں لرزہ، ہونا چاہیے آنکھوں میں آنسو آنا چاہیے، چہرے کا رنگ متغیر ہونا چاہیے۔ مسجد کے سامنے آتے تھے، مسجد دیکھ کر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا تھا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو امام کے رابطے کو خدا سے آئیڈینٹیفائی کرا رہی ہیں کہ امام کا کیسا رابطہ تھا۔ لوگوں کے ساتھ امام بے انتہا مہربان، اکرام، اطعام، دسترخوان معروف ہے امام حسن مجتبیٰ کا۔ ہمارے یہاں تو صرف نظر ہوتی، دسترخوان بچھا دیا کہ صاحب امام حسن مجتبیٰ کی نظر ہے۔ نظر ہے صحیح ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا نظر ہونا کوئی بری چیز، نظر کیجئے، ایک نہیں ہر روز نظر کیجئے، لیکن وہ چیزیں جو ہم نے اس میں رسم و رواج شامل کر کے اس کو دین کا لباس پہنا رکھا ہے وہ غلط ہے۔ حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ہے تو ہرا ہونا ہے، مٹھائی بھی ہرے رنگ کی ہوگی۔ اب یہ بھی عقل میں نہیں آتا کہ بھائی یہ ہرا رنگ زہر ہے جو ہم کھانے میں ڈال کے کھا رہے ہیں، یہ فوڈ کلر کے نام سے جو بکتا ہے یہ زہر ہوتا ہے۔ کم سے کم یہی سوچ لے آدمی، صحیح چیز کھائیے، صحیح چیز دسترخوان پر لائیے، صحیح چیز نظر کیجیے، کم سے کم ان چیزوں کا خیال نہیں، اپنی صحت کا خیال کر لیجیے۔ زبردستی کے رسم و رسومات کی پابندی یہ دین نہیں ہے۔
امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوچے میں گلیوں میں داخل ہوتے تھے تو لوگ گلیوں میں کھڑے ہو کے امام کو کے چہرے کی خوبصورتی کو دیکھتے تھے کہ یہ آل محمد کا یوسف آل محمد آ رہا ہے. اس کے چہرے کے جمال کے نور کی اس کی زیارت، اس کی خوبصورتی کی زیارت ان کی کیا کرتے تھے. رابطہ لوگوں کے ساتھ کیسا تھا اس کے سلسلے میں ایک واقعہ سن لیجئے. ایک دن ایک فقیر مسجد میں داخل ہوا. عثمان کا زمانہ تھا. عثمان مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو فقیر آتا ہے عثمان کے پاس. آنے کے بعد کہتا ہے کہ جناب ہمارے گردن کے اوپر ہمارے اوپر ایک قرض ہے اور میرے لیے بہت مشکل ہے، میں فقیر بھی نہیں ہوں کہ پروفیشنل فقیر ہوں، آپ سے مانگنے آیا ہوں، میری کچھ مدد کر دیے. میری بہت واقعی سخت مشکلات پیش آ گئی ہیں جس کے لیے ہمارے پاس اب کوئی چارہ نہیں بچتا ہے. قرض کی رقم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. عثمان نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 5 درہم نکال کر کے فقیر کے ہاتھ پہ، یعنی اس شخص سائل کے ہاتھ کے اوپر رکھ دیا. جیسے اس نے 5 درہم کو دیکھا کہہ رہا ہے کہ میں فقیر نہیں ہوں. میں نے کہا یہ مجھے آپ کیا دے رہے ہیں، اس سے میری کوئی مشکل حل ہونے والی نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا کہ میرے گردن کے اوپر بہت بڑا قرض ہے، بہت موٹی رقم جسے کہہ لیجئے، اس سے میرا کوئی فائدہ نہیں ہونے کا ہے. تو عثمان نے کہا کہ ایسا ہے کہ وہ دیکھو مسجد میں کونے میں 3 لوگ بیٹھے ہوئے، اشارہ کیا، ان تینوں کے پاس جاؤ، وہ لوگ تمہاری مدد کریں گے، ان سے جاؤ اپنی بات بتاؤ. اب یہ آتا ہے مسجد کے کونے میں، دیکھا 3 لوگ بیٹھے، ان میں سے ایک امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، دوسرے امام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام، اور تیسرے عبداللہ ابن جعفر. یہ 3 لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ سائل آتا ہے، آنے کے بعد سے امام کو سلام کیا اور اپنی بات اس نے امام سے بیان کی. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات سننے کے بعد صرف اس لیے کہ اسلام میں یہ جو ایک رحمت اور رافت کا جو اسلام کا اینگل ہے، بھئی لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، کسی کو جھڑکنا نہیں چاہیے، تو کوئی آدمی ان چیزوں کا مس یوز نہ کرنے پائے، امام نے اس سے 3 چیزیں کہیں. امام نے کہا اس سے کہ دیکھو میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، مدد ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں 3 چیزیں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں. پہلی چیز یہ کہ انسان اس وقت کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے جب اس کی گردن کے اوپر کوئی دیا ہو، کسی کو دیت جسے کہتے ہیں، دیت ہے اور دیت سنگین، بہت موٹی رقم ہے دیت کی، وہ اس کو ادا نہیں کر سکتا تو وہ دوسروں سے کلیکشن کروا لے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا لے اگر اس پیسے کا انتظام کرنے سے عاجز ہو تو. دوسری چیز اس کے اوپر اتنا قرض ہو، کمر توڑ قرض ہو اس کے اوپر کہ واقعاً وہ ادا نہیں کر سکتا، ہے ہی نہیں اس کے پاس، کسی قیمت پہ اس قرض کو ادا نہیں کر سکتا. اور تیسری چیز ایسا مسکین اور بھٹکا ہوا آدمی ہو، یعنی راستہ گم کر گیا ہو، دوسرے شہر میں پھنس گیا ہو، دوسرے علاقے میں، کہ اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، کچھ نہیں کر سکتا، وہ کوئی چارہ نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے. اب تم یہ بتاؤ کہ ان تینوں میں سے تمہارے مشکل کیا ہے، کوئی ان تینوں میں سے کوئی مشکل ہے جو تمہاری مشکل سے ٹیلی کر رہی ہو تاکہ میں تمہاری مدد کروں. اس نے جواب میں کہا کہ فرزند رسول، ان تینوں میں سے ایک مورد، یعنی ایک پوائنٹ جو ہے وہ ہماری مشکل سے ٹیلی کر رہا ہے، ایک مشکل ہماری ان تینوں پوائنٹس میں سے موجود ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 500 درہم یعنی 50 دینار فوراً اس کے ہاتھ کے اوپر رکھ دیا. بڑے بھائی تھے، 50 دینار دیا تھا یعنی 500 درہم. چھوٹے بھائی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے 490 درہم یعنی 49 دینار اس کو دیا. اب جناب عبداللہ ابن جعفر نے 48 دینار یعنی 480 درہم اس فقیر کو دیا. وہ وہاں سے جانے لگا تو عثمان نے روکا. ہاں بھائی تم گئے تھے، کیا ہوا؟ تو کہا کہ تم نے مجھے پیسے دیے، تم نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ پیسے کیوں مانگ رہے ہو، جبکہ میں نے بتایا تھا، تم نے کچھ مجھ سے نہیں پوچھا. میرے ہاتھ میں 5 درہم رکھا جو میرے کسی کام کا نہیں تھا. ان سے میں نے اپنی حاجت بیان کی، انہوں نے مجھ سے پوچھا اور پھر مجھے 3 چیزیں انہوں نے بتائی. ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز جو تھی وہ ہم سے ٹیلی کر رہی تھی ہماری مشکل سے. پھر انہوں نے مجھے 50 دینار دیا، ان کے چھوٹے بھائی نے 49 دینار دیا اور ان کے تیسرے بھائی نے مجھے 48 دینار دیا. مجھے اچھے خاصے پیسے مل گئے، میری ضرورت پوری ہو گئی. یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، لوگوں سے کس طرح سے کانٹیکٹ میں ہیں. شام سے وہ جو شخص آیا تھا، وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے، آتا ہے گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، امام لے جاتے ہیں اپنے کھلاتے پلاتے ہیں. وہ آدمی امام کا دشمن ہوتا ہے، بعد میں امام کا سب سے بڑا چاہنے والا ہو جاتا ہے. دشمن سے کے مقابلے میں امام کیسے تھے؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طریقہ تھا؟ امام علیہ الصلوۃ، خدا
ان لوگوں کو معاف نہ کرے جو یہ شک اور شبہ ایجاد کرتے ہیں جوانوں کے ذہن میں کہ امام حسین تو بہت بہادر تھے لیکن امام حسن خدا نخواستہ اعوذ باللہ خدا معاف کرے کہ وہ ڈرپوک تھے، ان کے اندر جنگ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، وہ ٹھنڈے مزاج کے تھے، جنگ سے بھاگتے تھے. یہ غلط بات ہے. امام شجاع تھے، امام جنگجو تھے. جنگ صفین، جنگ جمل، جنگ نہروان، یہ ساری جنگیں موجود ہیں. اس کے بعد امیر المومنین کی شہادت کے بعد خود حضرت نے جنگ کیا ہے. یہ چیزیں موجود ہیں. جو ساتھ تھے ان لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، خیانت کیا لوگوں نے، اس وجہ سے صلح کے اوپر آخری میں امام نے صلح کیا تھا، ورنہ خود امام موجود ہے. جنگ جمل کو تمام کرنے والے امام حسن مجتبیٰ تھے. محمد حنفیہ جب قلب لشکر میں پہنچ گئے ہیں اور وہاں جم کے جس کو کہیے دھواں دھار جنگ ہو رہی تھی، اچانک سے کمانیں کڑکنے لگیں سب محمد حنفیہ کی طرف. جیسے امام حسن مجتبیٰ نے دیکھا کہ بھی تیروں کی مہ برسنا شروع ہو جائے گی محمد حنفیہ کی طرف، اپنے آپ کو قلب لشکر میں پہنچایا اور اونٹنی جو عائشہ کا اونٹ تھا یا اونٹنی تھی اس کے پیر اور پیروں کو جب قلم کیا ہے جناب امام حسن مجتبیٰ نے، اس کے بعد جنگ وہیں خاموش ہوئی ہے، جنگ ختم ہو گئی ہے. امام حسن مجتبیٰ بہادر تھے. دشمن کے سامنے کبھی بھی امام نے خاموشی اختیار نہیں کیا، دندان شکن جواب دیا ہے، جسے کہتے ہیں منہ توڑ جواب دینا. معاویہ نے مروان کو جناب عبداللہ ابن جعفر کے پاس بھیجا کہ جناب عبداللہ ابن جعفر کی ایک بیٹی تھی، بھیجا کہ جا کر کے ہمارے بیٹے یزید کے لیے اس لڑکی کا ہاتھ عبداللہ ابن جعفر سے مانگو. مروان آتا ہے جناب عبداللہ ابن جعفر کے پاس، کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں معاویہ کی طرف سے یزید کے لیے. تو جناب عبداللہ ابن جعفر نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ لڑکی کا باپ میں ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ اختیار حسن ابن علی کے پاس ہے، جیسا وہ فیصلہ کریں گے ویسا ہی ہوگا، لہٰذا ہم سے بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، جاؤ حسن مجتبیٰ سے بات کرو اس سلسلے میں. مروان آتا ہے، آنے کے بعد امام حسن مجتبیٰ سے کہتا ہے کہ ہم آئے ہیں یہاں پہ کہ عبداللہ ابن جعفر کی لڑکی کا رشتہ یزید ابن معاویہ سے طے کر دیں. معاویہ نے مجھے بھیجا اس رشتے کے لیے، اس نسبت کو طے کرنے کے لیے. اگر یہ رشتہ ہو جائے گا تو بنی امیہ اور بنی عباس میں صلح ہو جائے گی، اختلافات ختم ہو جائیں گے، آپس میں مل کر کے رہنے لگیں گے. اور شرائط جو ہیں وہ معاویہ نے بہت ساری شرائط بیان کیا ہیں، وہ ساری شرطوں کے اوپر ہم تیار ہیں. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ایسا ہے کہ میں تم کو اکیلے میں کیا جواب دوں، وہ افراد جن کو تم ایکسیپٹ کرتے ہو، تمہاری نگاہ میں محترم ہیں، انہیں اکٹھا کر لو، سب کے سامنے ہم بات کر لیتے ہیں، جو ہم کو جواب دینا ہوگا ہم دیں گے. اس نے بنی عباس اور بنی امیہ کے دونوں کے بزرگوں کو اکٹھا کیا. جب سب لوگ اکٹھا ہو گئے تو مروان سے کہا بھائی اب بتاؤ تمہاری کیا بات ہے، کس لیے آئے ہو. تو مروان کھڑا ہوتا ہے، پروردگار عالم کی حمد اور ثنا کرتا ہے. اس کے بعد سے کہتا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے ہمیں بھیجا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ عبداللہ ابن جعفر کی لڑکی کا ہاتھ اپنے بیٹے یعنی یزید ابن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کے لیے ہم مانگیں. اور اس منگنی یا اس نسبت کے لیے کچھ شرائط معاویہ نے کہے ہیں، وہ شرائط میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ پہلی شرط یہ ہے کہ جتنا بھی مہر لڑکی کے باپ طے کریں گے ہم اسے دیں گے، یعنی معاویہ اسے پیٹ کرے گا، ہم اسے قبول کر لیں گے، ہمیں اسے قبول کرنے میں کوئی پریشانی نہیں. دوسری چیز، لڑکی کے باپ کے اوپر جتنا بھی قرض ہوگا وہ معاویہ اسے ادا کرے گا. تیسری چیز، اگر یہ رشتہ ہو جائے گا تو بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان میں صلح اور دوستی اور آشتی قائم ہو جائے گی. چوتھی چیز، یزید ابن معاویہ بے نظیر شخص ہے. کہتا ہے یہ مروان کہ اگر یہ رشتہ ہو جائے گا تو یہ آپ کے لیے فخر کی بات ہوگی کہ یزید آپ کا داماد ہوگا. یزید کے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ آپ سے اس نے نسبت اور وصلت کیا ہے، آپ کے لیے فخر کی بات ہوگی. اور پھر اس کے بعد سے کہتا ہے کہ یہ پانچویں چیز، یزید وہ شخص ہے کہ جس کے چہرے، قسم کھا کے کہتا ہے کہ یزید وہ شخص ہے کہ جس کے چہرے کی برکت کی وجہ سے بادل برستے ہیں. جب پانی نہیں برستا ہے تو یزید کے چہرے کو بادل کو دکھاتے ہیں ہم لوگ تو بارش ہونے لگتی ہے. یہ کہنے کے بعد سے وہ چپ ہو گیا اور چپ ہو کر کے وہیں کنارے بیٹھ گیا. اب امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں، حمد و ثنا الہی کرتے ہیں. اس کے بعد سے کہتے ہیں ہاں مروان، تم نے یہ جو کہا ہے
کہ مہریہ جتنا بھی مشخص کریں گے، معین کریں گے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہم پیغمبر اسلام کی سنت سے زیادہ تجاوز کر ہی نہیں سکتے۔ پیغمبر اسلام کی سنت جو ہے مہریے کی وہ 400 450 یا میکسیمم 500 درہم کی ہے، ہم اس سے زیادہ مہریہ ہم مشخص ہی نہیں کریں گے۔ جو قرض والی بات کہی ہے تم نے کہ بیٹی جو ہے باپ کے اوپر بیٹی کے باپ کے اوپر جتنا بھی قرض ہوگا وہ معاویہ ادا کرے گا، تو کب سے بیٹیاں اپنے باپ کے قرضوں کو چکانے لگی ہیں؟ ہمارے یہاں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ اور جو تم نے صلح کی بات کی ہے کہ دونوں قبیلوں میں صلح ہو جائے گی، فَإِنَّا عَادَيْنَاكُمْ لِلَّهِ وَفِي اللَّهِ فَلَا نُصَالِحُكُمْ لِلدُّنْيَا، ہماری تم سے دشمنی یعنی بنی ہاشم کی بنی امیہ سے دشمنی خدا کے لیے ہے، خدا کی راہ میں دشمنی ہے۔ فَلَا تُصَالِحُكُمْ لِلدُّنْيَا، دنیا کے لیے ہم تم سے کبھی بھی ہرگز بھی مصالحت اور صلح اور دوستی نہیں کریں گے۔ یہ امام اسے جواب دے رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ جو تم نے کہا ہے کہ ہمارے لیے فخر ہوگا کہ یزید سے ہماری وصلت ہو گئی، تو تم یہ بتاؤ کہ خلافت کا مقام اور منزلت زیادہ ہے یا نبوت کی؟ خلافت کا مقام اور منزلت زیادہ ہے یا نبوت کی، جس کی وجہ سے ہم افتخار کریں؟ اگر نبوت کا مقام اور منزلت خلافت سے زیادہ ہے تو اسے ہم لوگوں کے اوپر فخر کرنا چاہیے، لیکن یہ کہو کہ خلافت نبوت سے زیادہ افضل ہے تو تم غلط کہہ رہے ہو۔ مگر خلیفہ زیادہ افضل ہے یا نبی زیادہ افضل ہے؟ ہر حال میں افتخار ہمارے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ اور آخری بات جو تم نے کہی ہے کہ یزید کے چہرے کی وجہ سے جو ہے بادل برستے ہیں، بارش ہوتی ہے، تو یہ افتخار، یہ عظمت، یہ منزلت صرف اور صرف خاندان محمد و آل محمد کے لیے مخصوص ہے کہ ان کے نورانی چہروں کی برکت سے بارش ہوتی ہے۔ لوگ دعا کرتے ہیں اس خاندان کے افراد کے نورانی چہروں کے وسیلے سے، تو پروردگار عالم بارش نازل فرماتا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ میرا مشورہ، میری نظر یہ ہے کہ اس لڑکی یعنی عبداللہ ابن جعفر کی لڑکی کی شادی ان کے چچیرے بھائی سے، یعنی لڑکی کے چچیرے بھائی سے جس کا نام قاسم ابن محمد ابن جعفر ہے، اس سے اتنے ہی مہریے میں جو رسول اللہ کی سنت ہے، یعنی اس مہریے کے برابر امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ مدینے میں ہمارا ایک مزرعہ ہے، ایک زمین ہے کھیتی کی، اس مزرعے کو ہم مہریہ قرار دیتے ہیں اور اس قاسم ابن محمد ابن جعفر سے عبداللہ ابن جعفر کی بیٹی کی شادی ہم طے کرتے ہیں۔ اور یہ مزرعہ، یہ کھیتی والی زمین اتنی ہے کہ ان لوگوں کی زندگی اس میں آسانی سے گزر جائے گی اور کسی دوسرے سے مدد مانگنے کی، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی انہیں کبھی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جیسے ہی مروان نے یہ سنا، اکڑ گیا وہیں غصے میں، آپ اس طرح سے ہماری بات کا جواب دے رہے ہیں، آپ ہم سے اس طرح سے خطاب کر رہے ہیں، آپ نے ہماری بات کا اس طرح کا جواب دیا۔ امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ تمہاری ہر ایک بات کا جواب میں نے دے دیا ہے اور یہی ہمارا جواب ہے۔ اگر امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کی جگہ کوئی ہوتا، ہمارے جیسا کوئی ہوتا، تو ہم فریفتہ ہو جاتے، بھول جاتے۔ ابھی وقف خوروں نے وقف کی پراپرٹی یعنی مرتد انسان کے ہاتھ بیچا، دنیا کے لیے اہل بیت کو بیچ دیا ہے۔ شرم نہیں آئی ان لوگوں کو جنہوں نے قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم کھائی تھی کہ ہم وسیم مرتد کو ووٹ نہیں دیں گے، لیکن آل رسول کا، قرآن کا، اسلام کا سودا انہوں نے ایک مرتد کے ہاتھ کے اوپر کیا، جا کر کے اسے ووٹ دیا۔ دشمن کے سامنے دشمن کو دشمن سمجھنے، دشمن کو دشمن کہنے میں کی ہمت نہیں ہے، ڈر لگتا ہے۔ خدا ایسے افراد کے اوپر لعنت کرے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہر وہ افراد جو کسی بھی شکل و صورت لباس میں ہیں، مذہب کو، دین کو، اسلام کو، اسلامی اوقاف کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کو نیست و نابود فرما، اگر ہدایت کے لائق نہیں ہیں، اور وہ افراد جو اس راہ میں کوشاں ہیں، پروردگار عالم ان کی نصرت اور مدد فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔